جس طرح سرکار جب مدینہ تشریف لائے نا تو مدینے والوں نے جو استقبال کیا، کیا کریں گے ہم وہ اس وقت جو مدینے والوں نے استقبال کیا. ایک تو جب پتہ چلا کہ سرکار مکے سے روانہ ہو گئے، مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آنے لگے، تو جب پتہ چلا کہ سرکار مکے سے روانہ ہو گئے، بس اس دن سے مکے مدینے والے روزانہ آبادی سے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حالانکہ پتہ تھا کہ ایک دن کا سفر نہیں ہے. 3 دن تو سرکار کو غار ثور میں لگ گئے تھے، 3 دن تو غار ثور میں لگ گئے تھے، پھر آگے کا سفر تھا، بڑا لمبا طویل سفر تھا. لیکن مدینے والوں کی اور اچھا مدینے والوں نے سرکار کو دیکھا بھی نہیں، اس وقت تک انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. سن کے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں. ہم بھی جو میلاد مناتے ہیں حضور کی آمد کا ہی مناتے ہیں نا. حضور وہ مدینے میں آمد کا چرچا کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور ہم حضور کے میلاد شریف یعنی حضور کی ولادت کا چرچا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو مدینے والے روزانہ مدینے سے باہر کھڑے ہو کے انتظار کیا کرتے تھے. جب سورج ڈھل جاتا پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے، پھر صبح ہوتی پھر واپس آتے. تو جس دن سرکار مدینے میں انٹر ہونے لگے تو وہ لوگ مدینے میں مکے میں کھجور کے درخت بہت ہیں، تو اونچے جو سب سے اونچی جو چیز تھی وہ کھجور کے درخت ہی ہوا کرتے تھے. تو اس پہ وہ کھجوروں کے درخت پہ چڑھ کے اور دور سے وہ دیکھا کرتے تھے. وہ کھجور کے درخت پہ جو بندہ چڑھا ہوتا تھا وہ دوربین کا کام کرتا تھا، دور تک نظارہ کرتا دیکھتا تھا. تو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ نظر آئی نا تو اس نے وہیں سے آواز لگائی، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے. نیچے والوں نے پوچھا کون آ گئے؟ بولے رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے، رسول تشریف لے آئے. بس سرکار یہ سننا تھا تو مدینے سے پورا جلوس روانہ ہوا. جو گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی نکل پڑے، جو باہر تھے وہ تو باہر تھے. عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں. سرکار کو دیکھا نہیں ابھی دیکھا نہیں ہے. ابھی یہ خوشی ہو رہی کہ سرکار ہمارے مدینے میں تشریف لا رہے ہیں. خواتین عورتوں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں اور نوجوان جو تھے وہ درختوں پہ چڑھ گئے. ضعیف سہارے لے کے وہ بھی چل پڑے. اور مدینے کی جو بچیاں تھیں، مدینے کی بچیوں نے دف اٹھایا، دف ہوتا ہے نا بجانے والا، انہوں نے بچیوں نے جمع ہو کے اور مدینے سے باہر نکل کے اپنے نبی کا استقبال کیا. انہوں نے کہا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. اس کی وادیوں سے آفتاب طلوع ہو رہا ہے. مدینے کے اوپر ایک آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور اس استقبال کے لیے مدینے کی بچیاں بے اختیار اپنا یہ گیت گا رہی تھیں اور تب بجائے جا رہی تھیں. آقا علیہ السلام جب قریب آئے تو اب ہر شخص کی خواہش تھی کہ سرکار میرے گھر مہمان ٹھہرے. جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا، عرصے سے انتظار کر رہے تھے، وہ چہرہ نظر آ گیا. وہ چہرہ نظر آ گیا جس کے چہرے سے حسن لے کر یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. آج مدینے والوں پہ وہ چاند طلوع ہوا، وہ آفتاب، وہ ماتاب طلوع ہوا. تو اب وہ ہر وہ آتا اور آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑتا، یا رسول اللہ آپ میرے مہمان ٹھہرے. مدینے کے سردار جو تھے وہ آگے بڑھ کے سرکار آپ تشریف لائیں، میرا مال، میری جان، اسلحہ سب کچھ آپ کے قدموں پہ نثار ہے، آپ میرے گھر پہ قیام فرمائیں. آقا علیہ السلام مسکراتے، سب کا شکریہ ادا فرماتے. وہ فرماتے میرے اونٹ کی رسی چھوڑ دو، میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھے گی. اونٹنی فرمایا میری اونٹ کی رسی چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی اس کا اللہ کا حکم ملا ہوا ہے اس کو، یہ خود جس کے پاس بیٹھے گی میں اسی مکان میں ٹھہروں. اونٹنی چلتی رہی. اونٹنی کا چلنا بڑا دلکش تھا، اونٹنی بھی بڑے اٹھلا کے چل رہی تھی، کیونکہ آج آقا علیہ السلام مدینے میں فاتح بن کے آئے تھے اور عجیب فاتح تھے. مدینے والوں کے دلوں کو فتح کیا تھا، لشکر کوئی نہیں تھا. مدینے والوں کے دلوں سر نہیں جھکائے تھے، دل جھکائے، دلوں پہ حکمرانی ہو رہی تھی اور بغیر کسی لشکر کے آئے تھے. سارا مال و متاع مکے میں چھوڑ کے آئے تھے. عجیب فتح تھی یہ، عجیب فتح تھی. تو اونٹنی بھی آقا علیہ السلام کو اپنے پر سوار کرا کے بڑے
عالی شان انداز میں کبھی ادھر دیکھتی تھی، کبھی ادھر دیکھتی تھی، کبھی سامنے دیکھتی تھی، اور بڑے جسے کہتے ہیں نا مٹک مٹک کے چلنا، اس کی چال ہی نرالی تھی۔ ایک وقت وہ تھا جب دائی حلیمہ آئی تھی نا مکے، جب دائی حلیمہ آئی تھی مکے بچوں کو لینے کے لیے، تو اس وقت دائی حلیمہ کی اپنی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ وہ چل نہیں پاتی تھی، لیکن جب آقا علیہ السلام کو لے کے اونٹ پہ سوار ہوئی تو اونٹ جب چلا، وہ اونٹنی جب چلی تو اس کی رفتار باقی تمام تر اونٹنیوں سے تیز تھی۔ تو دائی حلیمہ کی جو ساتھ کی عورتیں انہوں نے کہا کہ حلیمہ جب آئی تھی تیری اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، اب کیا معاملہ ہے کہ جاتے وقت پلٹتے وقت تیری اونٹنی نے ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اونٹنی بدل لی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے، سوار بدل، آتے وقت میں اس پہ سوار تھی، اب رسول اللہ اس پہ سوار ہے۔ تو ایک اونٹنی وہ تھی جب آئی تھی تو کمزور تھی، لاغر تھی، صرف سرکار بیٹھے ہیں اور وہ چاقو چوبند ہو کے، اس کی بھی چال عجیب نرالی ہو گئی تھی، اور آج وہ اونٹنی تھی جو سرکار کو لے کے مکے سے مدینے آئی، آج وہ ایک اونٹنی یہ تھی، یہ چلتی رہی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سرکار میرے گھر آرام فرمائیں، میرے گھر مہمان ٹھہریں، سرکار میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم اس کو ملا ہوا ہے۔ اونٹنی چلتے 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 ایک مقام پہ جا کے ادھر ادھر دیکھا اور بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی تو پتہ وہ کون سا مقام تھا جہاں بیٹھی؟ جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، اس مقام پہ اونٹنی جا کے بیٹھی۔